قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے ماہ سفر اور اسلام۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، دین اسلام ایک پاکیزہ دین ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر بدعت و خرافات، بدعقیدگی، بدشگونی، توہمات، نحوست، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس کے احکام و مسائل عین انسانی فطرت کے موافق ہے۔ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے ہمارے سامنے ان چیزوں کو بھی واضح کیا جو ہمارے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، اور ان چیزوں کو بھی واضح کیا جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، جو ہمارے لیے خسارے کا باعث ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اسلامی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ کر کے توہمات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، غلط رسم و رواج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ حضرات، آج امت مسلمہ طرح طرح کے رسم و رواج کے اندر جکڑ چکی ہے۔ آج امت مسلمہ نے غیر قوم کے عقائد و افکار کو اپنا لیا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ غیر قوموں کے یہاں عقیدہ پایا جاتا ہے کہ فلاں دن، فلاں مہینہ، فلاں سال اور فلاں ہفتہ، فلاں وقت فلاں چیز منحوس ہوتی ہے۔ اس بدشگونی کو ان کے یہاں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آج چونکہ مسلم قوم بھی ان کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، اس لیے مسلم قوم نے غیر قوموں کے عقائد و افکار کو اپنایا ہے۔ جس طرح سے غیر قوم کسی سال کو، کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی وقت کو منحوس سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ جس طرح اغیار کسی وقت کو، کسی چیز کو برکت کا باعث سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن حضرات، ایسا سمجھنا، ایسی سوچ پیدا کرنا اور ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ اگر کوئی انسان کسی دن کو، کسی سال کو، کسی مہینے کو برا بھلا کہتا ہے اور اس کو گالی دیتا ہے، گویا کہ وہ رب العالمین کو گالی دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، اس طور پر کہ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، اور میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی وقت ہوں، بیدی الامر، سارے اختیارات میرے ہی ہاتھ میں ہے، اقلب اللیل والنہار، میں ہی راتوں کو، میں ہی دن کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ تو حضرات، زمانے کو گالی دینا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا،
کسی دن کو برا بھلا سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، حضرات یہ گویا کہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اس سے انسان کو بچنا ضروری ہے۔ حضرات آئیے دیکھتے ہیں بدشگونی کسے کہتے ہیں، بدفعلی کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی دن کو، کسی بھی مہینے کو، کسی بھی ہفتے کو، کسی بھی سال کو، کسی بھی چیز کو اپنے حق میں برا سمجھنا اور برا سمجھ کر کے کسی کام سے رک جانا، یہ بدشگونی کہلاتا ہے۔ اس کو آپ واضح انداز سے سمجھ لیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کے لیے نکل پڑتا ہے، پکا ارادہ ہے، اس کام کو کرنا ہے، وہ انسان اس کام کو کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، راستے میں کوئی چیز دیکھ لیتا ہے، کوئی بات سن لیتا ہے اور اس کام کو کیے بغیر واپس آ جاتا ہے، اس کام کو نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اس کام کو کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا، اس کو خسارہ ہوگا۔ حضرات یہ بدشگونی ہے، یہ بدشگونی ہے۔ جیسے لوگ ماہ سفر کے اندر اور اسی طرح ماہ محرم کے اندر بدشگونی لیتے ہوئے شادی بیاہ سے رک جاتے ہیں۔ حضرات جب ہم قرآن مجید کا اور احادیث صحیحہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، یہ ہر دور میں کفار و مشرکین کا طریقہ رہا ہے، یہ ہر دور میں کفار و مشرکین کا وتیرہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ یہ 3 انبیاء کرام شہر انطاکیہ کے اندر آئے، ان کو توحید کی دعوت دی، قوم کے لوگوں نے اپنے ان نبیوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، اور قوم کے لوگوں نے کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو تجھے منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انبیاء کرام تھے، جب انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو تجھے منحوس سمجھتے ہیں، ہم تو تجھے نحوست کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم اس کام سے باز نہیں آئے، اگر تم دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آئے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم تجھے رجم کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیں گے، یا پھر ہماری جانب سے تمہیں بہت ہی سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان انبیاء کرام نے کہا قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، ان انبیاء کرام نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، اللہ جانتا ہے کون منحوس ہے اور کون منحوس نہیں ہے۔ وہ منحوس نہیں جو اللہ کے پیغام کو اس دنیا پر لے آئے اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر توحید کی دعوت دی، وہ منحوس نہیں ہے۔ منحوس تو وہ ہیں جو انبیاء کرام کی تکذیب کرتے ہیں، منحوس تو وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ کہا تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تمہیں توحید کے ذریعے نصیحت کرنا کیا یہی بدشگونی ہے؟ کہا بل انتم قوم مسرفون، تم تو ایک حد سے گزرنے والی قوم ہو، تم تو ایسے لوگ ہو جو حد سے بھی گزر جاتے ہو۔ تو حضرات آپ نے دیکھا یہ بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، یہ ہر دور میں کفار و مشرکین کا طریقہ رہا ہے، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے قوم سمود کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے سمودیوں کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اپنی قوم سے کہا یا قوم لم تستعجلون بالسیئہ قبل الحسنہ، اے میری قوم کے لوگو بھلائی سے پہلے تم برائی کے سلسلے میں جلدی کیوں کر رہے ہو؟ تم جلدی عذاب کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے صالح
ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، ہم تیرے ذریعے اور تیرے ساتھیوں کے ذریعے بدشگونی لیتے ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ طائرکم عند اللہ، تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون انسان منحوس ہے اور کون انسان منحوس نہیں ہے۔ اس بات کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ انسان منحوس نہیں جو اللہ کے پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے، بلکہ وہ انسان منحوس ہے جو انبیاء کرام کی بات کو ٹھکراتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ تو حضرات یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ بدشگونی لینا، بدشگونی اور بدفعلی لینا یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، بلکہ اہل کفر کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرات آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں، بدشگونی لینا، بدفعلی لینا یہ فرعونیوں کا وتیرہ ہے، یہ اہل ایمان کا وتیرہ نہیں، بلکہ یہ فرعونیوں کا وتیرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا، فرعونیوں کا تذکرہ کیا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیا، پھلوں کے اندر کمی کے اندر ہم نے مبتلا کر دیا، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لیں۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان فرعونیوں کے پاس اچھائی آتی تھی، بھلائی آتی تھی، نعمتوں کے اندر فراوانی ان کے پاس آتی تھی، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، تو یہ کہتے تھے کہ ارے ہم تو اس کے مستحق تھے، ہم تو اس کے حقدار تھے اور یہ چیز ہمیں مل گئی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، لیکن جب ان کے پاس کوئی تکلیف آتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے تھے، کہتے تھے یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے، یہ پریشانی اور یہ تکلیف موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، اے دنیا کے لوگوں سن لو، یہ جو بات کہہ رہے ہیں بدشگونی کے تعلق سے، یاد رکھو ان کی بدشگونی اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی منحوس ہیں یا پھر فرعون اور فرعون کے ساتھی منحوس ہیں۔ حضرات اللہ نے واضح کیا کہ وہ لوگ منحوس ہیں جو رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ منحوس ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ایسے لوگ منحوس ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا لیکن اس بات کو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرات کیا پتہ چلا، بدشگونی لینا، بدفعلی لینا یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں بلکہ اہل کفر کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے، فرعونیوں کا وتیرہ ہے۔ اسی طرح سے حضرات آپ اس بات کو یاد رکھیں، بدشگونی لینا، بدفعلی لینا یہ منافقین کا طریقہ ہے، یہ منافقین کا وتیرہ ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ منافقین ہے، جب ان کو کوئی اچھائی ملتی ہے، جب ان کو مال مل جاتا ہے، مال غنیمت میں جب ان کو حصہ مل جاتا ہے، جب ان کو دولت مل جاتی ہے، نعمتوں کے اندر جب ان کو فراوانی مل جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، جو بھلائی ہم کو ملی ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، جب ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ تو محمد کی وجہ سے یہ پریشانی لاحق ہوئی ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے تردید فرمائی، اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت سے ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں۔
هؤلاء القوم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ان منافقین کو کیا ہو گیا ہے، یہ باتوں کو سمجھنے کے قریب تک نہیں آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو اچھائی آپ کو لائق ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو پریشانی اور جو تکلیف آپ کو لائق ہوتی ہے یہ آپ کے اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، رب کے قوانین کی مخالفت کرتے ہیں، یہ مخالفت کرنے کی وجہ سے، رب کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، شریعت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے یہ پریشانیاں آپ کے پاس آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی وجہ سے یہ بدشگونی نہیں، یہ نحوست نہیں، اور بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو دنیا والوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ رب العالمین گواہی کے اعتبار سے کافی ہے۔ تو حضرات یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ منافقین کا وتیرہ، منافقین کا طریقہ کہ وہ بدشگونی لیتے ہیں، وہ بدفعلی لیتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کفار و مشرکین بھی بدشگونی لیتے تھے۔ جب بھی وہ کسی کام کے لیے نکلتے تھے اپنے ساتھ ایک پرندے کو لے کر کے نکلتے، اس پرندہ کو وہ اڑاتے، اگر وہ پرندہ دائیں سائڈ اڑتا تھا، رائٹ سائڈ اڑتا تھا تو وہ اس سے اچھا شگون لیتے اور کہتے کہ یہ کام ہمیں کر لینا چاہیے، اس کام میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑتا تھا، لیفٹ سائڈ اڑتا تھا تو وہ اس سے برا شگون لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کام سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کام میں ہمیں خسارہ ہوگا، اس کام میں ہمیں نقصان ہوگا۔ اسی طرح سے کفار و مشرکین جب شکاری کے لیے نکلتے تھے تو اس موقع سے بھی وہ بدشگونی لیتے تھے، اپنے تیر جس کے ذریعے سے وہ شکاری کرتے تھے، 3 قسم کے تیر ان کے پاس ہوا کرتے تھے، 3 قسم کے تیروں کا وہ استعمال کرتے تھے۔ ایک تیر میں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ افعل، یعنی جو کام تم کرنا چاہتے ہو اس کو کر گزرو۔ دوسرے تیر میں لکھا ہوا ہوتا تھا لا تفعل، جس کام کو تم کرنا چاہتے ہو اس کو مت کرو۔ اور ایک تیر خالی رہتا تھا، وہ تیر کو نکلتے تھے اور نکالنے کے بعد دیکھتے تھے اگر تیر نکلتا کہ افعل یعنی تو کر تو وہ اس کام کو کر گزرتا، وہ اس سے اچھا شگون لیتا اور وہ یہ سمجھتا کہ اس کام کو کرنا چاہیے، وہ اس کام کو کر لیتا۔ لیکن اگر تیر یہ نکلتا کہ لا تفعل، تم اس کام کو نہ کرو، تو وہ اس سے بدشگونی لیتے تھے اور کہتے تھے ہم جس کام کو کرنے جا رہے ہیں اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ اس سے رک جاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایسا کوئی تیر نکلتا تھا جس کے اندر کوئی بھی چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی تو ایسی صورت میں پھر وہ اس تیر کو رکھتے اور وہ اس کو پھر ملاتے اور پھر الگ سے تیر کو نکالتے تھے۔ تو حضرات کیا پتہ چلا؟ یہ بدشگونی لینا، بدفعلی لینا یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، یہ فرعونیوں کا طریقہ ہے، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ ہر دور میں کفار و مشرکین کا یہ طریقہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے سختی سے روکا ہے اور بدشگونی لینے والوں کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو انسان بدشگونی لیتا ہے وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہو سکتا من تطیر او تطیر له، کہ جو بدشگونی لے یا جس سے بدشگونی لیا جائے، جس کے لیے بدشگونی لیا جائے وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرات آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آج کل لوگ فال کھلواتے ہیں، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ستارہ ہے اور یہ آج گردش میں ہے،
اس لیے آج اگر تم کوئی کام کرو گے تو اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس میں تم نقصان میں چلے جاؤ گے۔ حضرات، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال کو معلوم کرنا، فال کھلوانا، یہ شرک ہے، انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جو انسان فال کھلواتا ہے، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال کو معلوم کرتا ہے، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے، وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا او تکہن او تکہن لہ، جو انسان کہانت کرے یا پھر جس کے لیے کہانت کیا جائے، وہ دونوں مسلمان نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرات، کیا آج آپ دیکھتے نہیں ہیں جگہ جگہ پر بڑے بڑے بورڈ پر اس انداز کے جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ارے یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ تو بہت بڑے عامل ہیں، یہ تو ستاروں کے ذریعے لوگوں کی قسمت کے احوال کو بتا دیتے ہیں، یہ ستاروں کے احوال کا علم رکھتے ہیں۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی کاہن کے پاس آئے، جو انسان کسی عراف کے پاس آئے، جو انسان کسی نجومی کے پاس آئے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا، وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سحر او سحر لہ، کہ جو انسان جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، وہ انسان بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرات، آج مسلم معاشرے کے اندر جادو کا بول بالا ہے، کسی کی لڑکی ہے، شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے اور گھر والے رشتے کی تلاش میں ہیں، شادی کروانا چاہتے ہیں، لوگ خاندان والے جادو کر دیتے ہیں تاکہ اس کی شادی نہ ہونے پائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک نوجوان ہے، جاب کی تلاش میں ہے، لوگ اس کے اوپر جادو کرتے ہیں، اس کی جاب نہ لگ پائے، جس کی وجہ سے اس نوجوان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ حضرات، ایک انسان ہے، اچھا خاصا بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے اور زندگی گزار رہا ہے، لوگوں کو اس کی تجارت دیکھی نہیں جاتی، جادو کرتے ہیں، زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرات، میاں بیوی ہے، آپس میں خوشحال کی زندگی گزار رہے ہیں، آپس میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو دیکھی نہیں جاتی، جادو کرتے ہیں، دونوں کے درمیان اختلاف اور جدائی ڈال دیتے ہیں۔ حضرات، ان چیزوں کا آج مسلم معاشرے کے اندر بول بالا ہے۔ یہاں پر ہم ان لوگوں کو نصیحت کرنا چاہیں گے جو لوگ اس انداز کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ صبر کریں، آپ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، کتاب و سنت کے ذریعے علاج و معالجہ کا کام کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے نام اعمال سے آپ کی خطاؤں کو، آپ کی سیاہ کاریوں کو، آپ کے گناہوں کو اللہ رب العالمین اس بیماری کے نتیجے میں معاف کر دے گا، مٹا دے گا، اور جب آپ کا انتقال ہوگا اللہ رب العالمین آپ کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حضرات، وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، ہمارے پاس ان کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ آپ ایسے کاموں سے رک جائیں، توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد اسلام کی حالت میں زندگی گزاریں۔ یاد رکھیں، جادو کرنے والا، کروانے والا دونوں کافر ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جادوگر انسان چاہے کتنے ہی نمازیں کیوں نہ پڑھ لے، کتنا ہی حج کیوں نہ کر لے، کتنے ہی روزے کیوں نہ رکھ لے، لیکن وہ انسان مسلمان نہیں۔ جادوگر انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، جادوگروں کی روزے یہ قبول نہیں کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات، جو جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے لوگوں کی گردن مار دی جائے گی۔ اگر پتہ چل جائے فلاں انسان جادوگر ہے، ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق اسلام نہیں دیتا ہے۔ تو حضرات، کیا پتہ چلا؟ بدشگونی لینے والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے حضرات، یاد رکھیں، بدشگونی کا عقیدہ رکھنا، بدشگونی اور بدفعلی کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، بدشگونی، بدفعلی یہ شرک ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات یاد رکھیں، بدشگونی لیتے ہوئے اگر کوئی انسان کسی کام سے رک جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، کہ جو انسان، جس انسان کو بدشگونی کسی کام سے روک دے، جو انسان بدشگونی لیتے ہوئے کسی کام سے رک جائے فقد اشرک، تو گویا کہ اس نے شرک کیا۔ آپ کہیں پر کسی کام سے جا رہے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا، آپ کام سے رک جاتے ہیں، گھر واپس آ جاتے ہیں، حضرات یاد رکھیے گویا کہ آپ شرک کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توکل، آپ کا توکل اللہ پر نہیں ہے، آپ کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، بلکہ بلی کے راستہ کاٹ دینے پر آپ کا بھروسہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرات بدشگونی کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر بدشگونی لینے والا انسان جنت کے اندر چلا بھی جائے تو جنت کے اعلیٰ مقام تک وہ انسان نہیں پہنچ سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یلج الدرجات العلی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کیا جائے، یا پھر جو انسان بدشگونی کی وجہ سے کسی سفر سے لوٹ کر کے اپنے گھر واپس آ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے تو وہ جنت کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات یہ سارے کے سارے نصوص ہیں جن سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی کے ذریعے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ بدشگونی یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، یہ ہمارے اسلام کے لیے خطرہ ہے۔ حضرات بدشگونی نہ لینے والوں کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے، جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر عذاب کے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا یدخل الجنت من امتی 70,000، کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ من ہم یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 70,000 لوگ کون لوگ ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوصاف بیان کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، ان کے اندر 4 صفتیں ہوں گی۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ جھاڑ پھونک رقیہ کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن جائز ہوتے ہوئے اگر کوئی انسان اللہ پر توکل کر کے جھاڑ پھونک نہ کرے تو یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ان لوگوں کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں، ولا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں لیتے ہیں، بدفعلی نہیں لیتے ہیں، ولا یکتون، اور اپنے جسم کو داغ کر کے علاج نہیں کرواتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ صرف اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو حضرات اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پیغام دیا کہ وہ لوگ جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں، کسی دن کو، خواہ وہ ماہ سفر ہو، خواہ وہ کوئی سال ہو، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں، ایسے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو حضرات آپ نے سنا کہ بدشگونی کی، بدفعلی کی اسلام کے اندر کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ سفر کا مہینہ یہ تو خیر و برکت والا مہینہ ہے حضرات، اس لیے سفر کا نام سفر المدفر رکھا گیا ہے، یعنی کامیابی والا مہینہ۔ حضرات یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو لوگ آج منحوس سمجھتے ہیں،
شادی بیاہ کرنے سے رک جاتے ہیں، حالانکہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں ماہ سفر کے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ اسی طرح جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں ماہ سفر کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ تو حضرات آپ دیکھیں کتنے خوش نصیب جوڑے ہیں، کتنی پیار و محبت کی زندگی ہے، اور آج لوگ یہ تصور کر رہے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ماہ سفر کے اندر، ماہ محرم کے اندر اگر ہم نکاح کرائیں گے تو ایسی صورت میں یہ نکاح اچھا نکاح نہیں ہوگا، یہ شادی اچھی شادی نہیں ہوگی، نکاح ٹوٹ جائے گا، رشتہ ٹوٹ جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی، خلا کا معاملہ پیش آ جائے گا۔ حضرات جو لوگ اس طرح کے عقائد کو اپنے پاس رکھتے ہیں، جو لوگ اس انداز کی چیزوں کو سوچتے ہیں، ہم ان لوگوں سے کہنا چاہیں گے، ہم ان لوگوں سے سوال کرنا چاہیں گے کہ کیا جب آپ ربیع الاول کے مہینے میں یا رجب کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں نکاح کرواتے ہیں، شادی کرواتے ہیں، تو کیا ایسی شادی میں طلاق کا معاملہ پیش نہیں آتا، خلا کا معاملہ پیش نہیں آتا؟ کیا ایسا رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے؟ حضرات ضرور ٹوٹتا ہے، ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اور ہم یہاں پر یہ بھی بات بتانا چاہیں گے کہ جو لوگ اس انداز کے عقائد رکھتے ہیں ان کے یہاں تو نکاح کے ٹوٹنے کے معاملات یا اور بھی زیادہ پیش آتے ہیں۔ تو حضرات یہ کوئی بھی بات نہیں ہے کہ ماہ سفر کے اندر، ماہ محرم کے اندر شادی بیاہ کا معاملہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ حضرات یاد رکھیں ماہ سفر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خیبر فتح ہوا اور یہودیوں کو مدینہ سے اور عرب سے جلا وطن کیا گیا۔ ماہ سفر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایران فتح ہوا اور جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا۔ ماہ سفر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک میں فتح حاصل کی، اور اسی طرح مسلمہ کذاب کے فتنے کو اسی مہینے کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچل ڈالا، اور اسی طرح ایران اور شام کے اندر اسی مہینے کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا۔ تو حضرات یہ مہینہ کیسے نحوست والا مہینہ ہو سکتا ہے جب کہ اس مہینے کے اندر اتنے فتوحات حاصل ہوئے؟ تو حضرات کیا پتہ چلا؟ یہ جو عقائد لوگوں کے ذریعے ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے، سفر کا مہینہ یہ بہت ہی غلط مہینہ ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہم سنتے ہیں اس کا اسلام سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو غلط قسم کے عقائد سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرات آج کے خطبہ جمعہ میں اس موضوع کے حوالے سے بس اتنی ہی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر اسی تعلق سے ایک اور موضوع کہ سماج و معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بدشگونی کیا ہیں اور اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے، بدشگونی کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، نحوست کو ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ حضرات اس تعلق سے آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے اسی موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔